بن عمر تعالى عنه قال باب ما جاء في استدلال المسلم. آخری روایت تھی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احدكم مرآة اخيه فان رأى به اذى فليمطه عنه. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اخوت نسبی نہیں ہے، اخوت دینی ہے. پہلے روایت میں ابھی گزرا ان المسلم اخو المسلم لا یخونہ، بھلا بھائی بھی بھائی کے ساتھ خیانت کرتا ہے. لا یکذبہ، بھلا بھائی بھی بھائی کو دھوکہ دیتا ہے. جب یہ اخوت دینی قائم ہے تو اس کے مقتضیات میں جس طرح یہ ہے کہ دھوکہ نہ دے، خیانت نہ کرے، قتل نہ کرے، اس کے مقتضیات میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی عیب دیکھے اس کے اندر تو محبت کے ساتھ تنہائی میں اس کو اس عیب سے باخبر کرے. جس طرح آئینہ چہرے کے ان عیوب کو جسے آدمی خود نہیں دیکھ پاتا، آئینہ اس کو متنبع کرتا ہے یہ عیب، اور وہ چہرے کو صاف کر لیتا ہے. یہ کام جو آئینے کا ہے، ایک بھائی کے دل میں اگر محبت سچی ہے تو یہی آئینے کا کام اس کو دوسرے کے لیے کرنا چاہیے. یہ بڑی عام چیز ہے. سارا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسی پر کھڑا ہوا ہے. ان المسلم اخو المسلم مرآة اخیہ، اس کو منکر سے روکنا. وہ خود متنبع نہیں ہے، تم متنبع کرو گے تو متنبع ہو جائے گا. مشہور ہے کہ اپنی آنکھ کا تو شہتیر بھی نظر جاتا ہے اور دوسرے کی آنکھ کا تنکا آدمی دیکھ لیتا ہے. شہتیر جیسے یہ ایک بھیم ہے. پہلے زمانے میں ایک موٹی لکڑی لگاتے تھے بھیم کی جگہ پر، جس کے اوپر کڑیاں ٹیکی رہتی تھی، اس کو شہتیر کہا جاتا تھا. یا وہ جو نیچے لگا کر کے کھڑا کرتے تھے تو بھی شہتیر. اتنی موٹی چیز اگر اپنی آنکھ میں ہے آدمی کو نظر نہیں آئے. چہرے پر کیا لگا ہوا ہے مجھے نظر نہیں آتا ہے، لیکن آئینہ سامنے ہو تو دیکھ لے گا آدمی. اسی طرح مومن کو کا فرض بتایا جا رہا ہے کہ جب اخوت ہے تو پھر ایک بھائی کا دوسرے بھائی پر یہ فرض ہے کہ ہر مومن دوسرے مومن کے لیے مثل آئینے کے وہ کام کرتا ہے. لہذا ہر مومن دوسرے مومن کے لیے منکرات سے بچنے کا سبب اس کو بتائے گا. کوئی بتاتا ہی نہیں ہے، نہ علماء بتاتے ہیں. اگر بتائیں گے تو نذرانہ نہیں ملے گا. نہ مشائخ بتاتے ہیں، اگر بتائیں گے تو کوئی مرید نہیں ہوگا. نہ مبلغین بتاتے ہیں، اگر بتائیں گے تو کوئی چلا نہیں دے گا. ساری دنیا خاموش ہے اور امت کا حال اتنا برباد ہے کہ مایوسی ہوتی ہے دیکھ کر. کسی یہودی پر اعتماد کیا جا سکتا ہے امانت دیانت کے اعتبار، کسی
عیسائی پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، کسی ہندو پر اعتماد، مسلمان پر اعتماد نہیں۔ امانت و دیانت کا تو جنازہ نکل گیا، کسی کے دل میں خوف خدا ہے یہ اتنا برا حال ہے۔ آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، درد بھی رکھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، اور امانت و دیانت کا حال ہے ختم۔ ابھی ایک مولانا تھا، میرے پاس ایک فون آیا کل کرتے کہ ہم مدد کرنا چاہتے ہیں فلاں چیز، ٹھیک ہے کہ میں فلاں مولانا صاحب کے واسطے سے بھجوا دوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ان سے بات کر لیجیے، میں تو ان کو جانتا ہی نہیں دیکھو۔ انہوں نے مولانا صاحب کو مراد آباد سے بلایا اور ان کو 10 لاکھ روپے دیے جن دونوں کے لیے کھلا کام کے لیے ان کو لگا دیے۔ انہوں نے لیے، اس کو فون کیا مل گیا، 3 لاکھ روپے تو اپنے ساتھ لے آئے، 7 لاکھ روپے انہوں نے اپنے ایک بہت قریبی کاروباری آدمی، بہت بڑی داڑھی باپ کے بیٹا بہترین کاروبار دکان کھلی ہوئی ہے، اس کو دے دیے حوالے سے، نہیں تو اتنی بڑی رقم میں لے کر کے جاؤں۔ اب وہ دلی میں مجھے ملے تو میں نے کہا خیریت ہے، اللہ کا بدلے میں ان کے ساتھ جو کہ خیریت نہیں ہے، کہنے لگے یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ 7 لاکھ روپے اس کو دیے ہیں، اتنے دن ہو گئے مولانا یہاں کھڑے ہوئے، 10 دفعے واقع ابھی جاتا ہوں، مسجد میں ہوں یا گھر جا رہا ہوں، گھر ہوں طرف سے جا رہا ہوں دکان، ابھی آپ کو آدھے گھنٹے میں اطلاع مل جائے گی۔ 6-7 دن ہو گئے یہی ہو رہا ہے۔ ایک دو بات ایسا لگتا ہے جیسے امت کا حال۔ ابھی مدینہ منورہ میں ایک صاحب سے بات، بہت بڑا کاروبار پاکستان میں، ایک فیکٹری کپڑا بنانے، سینکڑوں کروڑ کا آدمی مدینہ منورہ میں آ کے نہیں لگا۔ میرے ایک جاننے والے نے کہا بھائی کاروبار کر لو، اس نے 4 لاکھ ریال دے دیے اور رات اور دن ساتھ رہنا۔ میں جایا کرتا تھا، وہ یہ ہے فلاں صاحب، اٹھنا بیٹھنا، میں جاتا دعوت بھی کرتے تھے۔ اب کی میں نے نہیں دیکھا، میں نے بھائی کیا ہوا؟ ارے صاحب بڑا بڑا وہ جو کاروبار کیا تھا، مشینیں آئی، سب مشینیں ایک کنٹینر میں بھر کر کے پاکستان بھجوا دی اور ان سے کہ دیا خسارہ ہو گیا۔ ارے بھائی حساب تو دو، کچھ نہیں۔ آدمی چھوڑ کر کے آیا ہے مدینہ منورہ میں رہنے کے دیانت و امانت۔ ایسا لگتا ہے مسلمان کے دل میں تو بھائی امانت ہے، کوڑیوں پر دکھتا ہے۔ حالانکہ جس طریقے پر نبی کریم علیہ السلام نے امت کے مزاج کو بنانا چاہا اور بنایا، اور آپ 100% کامیاب رہے، لیکن قرون اولیٰ میں آج یہ امت کی بدبختی اور بدنصیبی ہے کہ وہ اس راستے پر چلتی ہی نہیں۔ اب اتنی ذلیل ہے کہ یہود و نصارہ کا کتا اتنا ذلیل نہیں ہے جتنی دنیا میں یہ امت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کو رحم ہی نہیں آتا ہے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم لوگ عالم دین ہو، اپنے ایک ایک عمل کی نگرانی کرو۔ اللہ نے ان ربک لبالمرصاد، تیرا پروردگار گھات لگائے بیٹھا ہے، ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، تیرے دماغ میں کیا ہے، تیرے دل میں کیا ہے۔ بس صبر جب تک ہے بس صبر، نہیں تو اللہ اکبر، ذلت و رسوائی تو دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے مسلمان کے ساتھ۔ یہ ہے مرآت و اخی، اپنی
زبان کو بند مت کرو. یہ نہیں ہے کہ مجمع کے اندر مار دو، نہیں، بیٹھ کر تنہائی میں جب کوئی کمزوری دیکھو تو سمجھاؤ. میرات واقعی ہے، آئینے کا کام کرو. فَلْيُمِتْ بِهِ، دور کرے اس کو. جس طرح داڑھی میں تنکا نظر نہیں آ رہا، تم بڑھ کر کے اس کو صاف کرتے ہو. وہ اخلاق سیئہ ان کا یہ مرتکب ہے اور اس کو تنبہ نہیں ہے، اس کو بتلاؤ. نہیں مانتا تو تم تو اپنے کردار سے بری ہو جاؤ، پھر میں جو کر سکتا سمجھا. یہ فرض ہے، نہیں تو نہ تم بچو گے نہ وہ بچے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا. چلیے. وفيه قال حدثنا عبيد بن مسعود القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على مسلم في الدنيا يسره الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر على مسلم في الدنيا ستره الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي الباب عن ابن عمر وقفة بن عامر رضي الله تعالى عنهما هذا حديث حسن. وقد روى أبو عوانة وغير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه حدثت عن أبي صالح. من ستر علی المسلم، روایت کے الفاظ تنہا یہی نہیں ہے. ومن نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا، حالانکہ دنیا کے اندر جو مصیبتیں اور تکلیفیں ہیں، جب دنیا ہی ناپائیدار ہے تو دنیا کی مصیبتیں کیسے پائیدار ہو؟ ناپائیدار ہے. آدمی بیمار ہے تو بیماری نہ پائے، مر جائے گا. ختم. قربی دنیا جو ختم ہو جانے والی ہیں ان کو دور کرتا ہے. بدلا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ. اس نے کام تو بڑا چھوٹا کیا اور اجر بہت بڑا ہے. قیامت کا دن وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّن دوسرے کے 50,000 سنہ. چاہے فرق ہو جائے کہ لمبائی اس کی یہ حقیقتاً ہے یا لمبائی اس دن کی پریشانیوں کی وجہ سے لگے گا کہ 50,000، لیکن اس دن کی جو مصیبت ہوگی، دنیا کی مصیبتیں تو اس کے مقابلے میں بھی نہیں. جب ایک غوطہ دیا جائے گا جہنم میں پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کبھی عیش و عشرت کو دیکھا گیا، کبھی نظر ہی نہیں آئی عیش و عشرت، سب چوکڑی بھول جائے گا. اور اگر جنت میں دے دیا گیا کہ کوئی تکلیف تھی، اللہ میں کبھی تکلیف تو آئی نہیں، میں نے دیکھی نہیں. اس لیے دنیا کے اس عمل کا جو بدلہ ہے اللہ اکبر. لہذا فرمانے کا مطلب ہر ایک کی قربہ کو دور کرو. یہ تو مطلب ہوا، ورنہ نبی کریم علیہ السلام فرما کیوں رہے ہیں؟ امت کو تلقین ہوا ہر امتی میرے دوسرے امتی کے لیے تکالیف کو دور کرنے والا بن. اور یہ ذہن میں رکھے کہ میں جو اس کے ساتھ کر رہا ہوں مجھے کل قیامت کی اس سے بہت بڑا عالم ملے گا. ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. اس کا بدلہ دونوں ملا، دنیا میں بھی ہوا. کسی پریشان حال کے لیے یسر کو پیدا کر دینا، راستہ نہیں مل رہا ہے راستہ دے دینا. یسر علی معسر، کوئی پریشان حال ہے،
مصیبت زدہ ہے. پیسے نہیں ہیں، گھر نہیں ہے. یسر اللہ علیہ، دنیا میں بھی بدلہ ملے گا قیامت کے لیے. تیسری چیز جو اس باب سے مناسب، ومن ستر علی مسلم کی دنیا ستر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. جیسے پہلے چیزیں تھی ویسی یہ بھی ہے. یعنی علی سبیل التاکید مسلم اس لیے کہ اخوت ہے، اخوت دینی ہے. اور اگر اخوت دینی کے ساتھ اخوت نسبی کو تو بہت اعلیٰ مقام ہو جائے گا. اگر نہ اخوت نسبی ہے نہ اخوت دینی، اخوت انسانی ہے، اس سے نیچے چلا جائے گا، بیکار نہیں ہوگا. یہ نہیں ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے اس کے علوم کو تستزبان کرو نا. شان ستاریت اللہ کی ہے اور وہ اس صفت کو پسند کرتا ہے چاہے کسی آدمی کے لیے. نفس قوت تو اپنی جگہ پر موجود ہے، یہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. اگر بڑھے گی تو تینوں اخوت انسانی، اخوت ایمانی، اخوت نسبی، درمیان کا درجہ اخوت انسانی بھی ہے اور اخوت دینی بھی ہے. سب سے کم درجہ اخوت دینی نہیں ہے، اخوت انسانی ہے، نسبی ہے. اس درجے کے اندر بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن درمیانی کیونکہ مسلمان کو اس لیے ذکر یہ اونچا مقام ہے، وہ نیچا مقام ہے. اس سے اور اونچا مقام ہے اخوت نسبی بھی ہے، دینی بھی ہے، انسانی بھی ہے، وہ بہت اعلیٰ ترین ہے. واللہ فی عون العبد، حاصل کلام یہ ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون. یہ روایت تو بڑی عجیب و غریب سہارے کی روایت ہے. ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے اندر اس کو اتارے، دنیا کے بڑے مسائل ختم ہو جائیں. اور آپ کے فرمانے کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھو اور جھٹک کر کے چلے، اپنی زندگی میں اتارو اور ہر وقت اس کے لیے تیار رہو. تو اللہ تعالی ہر وقت بندے کی تعاون اور اس کی نصرت کے لیے کھڑا ہوا. جی باب ما جاء في السب عن المسلمين. وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر الناشري عن مسروق بن ابي بكر التيمي عن ابي الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رضاني باخيه رده الله عن وجه النار يوم القيامه. وفي الباب عن اسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها. هذا حديث حسن. یہ روایت انسان کے جذبات ہوتے ہیں. کسی کے دل میں ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر کسی کا عیب اس کو پتا چل گیا تو پیٹ میں خراکر ہوتا ہے، روکنا چاہتا ہے، رک گئی. جب تک ابل نہیں دے گا صبر نہیں رہے گا. لوگ جانتے ہیں ان لوگوں کو اگر کسی چیز کا اعلان کرنا نہیں چاہتے تو ڈھونڈ کر کے بھائی اسے بتا دو اعلان. لیکن نبی کریم علیہ السلام نے شدید وعید فرمائی. من رد عن عرض اخیہ، جس انسان نے اپنے بھائی کی آبرو کی مدافعت، لوگ ذلیل کرنا چاہتے ہیں، بھائی دیکھا میں فلانا وہ بدکار ہے. بھائی تم نے کہاں سے دیکھ لیا بدکار ہے؟ تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا فلانا آدمی ہے جھوٹ بول رہا ہے. تو میرے ساتھ تو 10 سال سے اس کی تعلق ہے، میں نے تو کبھی بھی نہیں دیکھا ہے. یہ ہے وہ اس کی آبرو کو خراب کر تو مدافعت کر رہا ہے. آدمی کو مزہ آتا، اچھا ارے بھائی کمال کی بات، اچھا اس نے ایسا کر لیا، وہ ارے بھائی بات تو اس کے ایسے تھا اور جیسا ایسا، اور یہ بھائی بہت بڑی بات ہے، تمہیں بھی مزہ آ رہا ہے، اسے بھی مزہ آ رہا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ خدا
اللہ کے کرم کی بنیاد کے اوپر کھڑا ہو گیا، مدافعت نہیں، غلط کہتے ہو، جو کہتا ہے جھوٹا ہے۔ بھائی میں نے تو اس کو میں تو اس کے ساتھ رہا ہوں، میں نے 10 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ اس کو دیکھا ہے۔ کبھی جو ایسا ہوا نہیں، آج تم کیسے یہ بات کہہ رہے ہو؟ تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا؟ نہیں دیکھا، تم اپنی عاقبت کو خراب مت کرو۔ تو اللہ کو یہ اتنا پسند ہے، رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ جہنم کی آگ اس سے دور کر دے۔ حالانکہ جہنم کی آگ کتنی بڑی مصیبت ہے، لیکن اس مصیبت سے نجات کیا؟ اپنی مسلمان بھائی کی آبرو کی حفاظت کرنی۔ ایک مرتبہ آبرو کی حفاظت کرنا، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا۔ معاشرہ برباد ہے، اس برباد معاشرے کی اصلاح ہے، یہ تمام مصلح اعظم ہے نبی کی ذات۔ وہ اپنی امت کو لا تعد ولا تحصى امت ہے، امم سابقہ سے زیادہ کوئی امت اتنی بڑی تعداد ہوئی نہیں جتنی تعداد کے اندر امت محمدیہ ہے۔ اس کو کس طریقے پر تربیت مسلمان اپنے کردار کو دیکھے کیا حالات کرتے ہیں۔ علماء کا کام تھا، علماء بھی توجہ نہیں کرتے۔ کسی آدمی کی بدعملی کی چیز سامنے آئے اس میں دلچسپی مت کرو، اپنی مجلسوں کو خراب مت کرو۔ اگر کسی آدمی پر الزام ہے تو اگر وہ الزام ناقابل انکار حقیقت بنی ہوئی ہے تو اس میں حصہ مت لو، اور نہیں تو اگر رتی برابر بھی شبہ ہے اس شبہ کا فائدہ اٹھاؤ، غلط ہے، جھوٹ ہے۔ تم جس بات کو کہہ رہے ہو اپنی آنکھ سے دیکھ کر نہیں کہہ رہے ہو، جب تک یقین نہ ہو۔ اسلام کے اندر کتنی احتیاط، مان لیجئے بدکاری 2 آدمی کر رہے ہیں، اس بدکاری کی طرف تو رجم ہے، مگر دیکھیے کہاں تک ہے، کیا ہر جگہ 2 گواہوں کی گواہی کہتے ہیں، 4 گواہ، کہاں چلائے گا آدمی 4 گواہ؟ پھر اس گواہی کے لیے بھی کرنیلی فی المکحلہ، جس طرح سرمے دانی کی سڑائی، سرمے دانی کس طرح دانی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، دونوں کو ملتے ہوئے دیکھا نہیں ہوگا۔ اسلام کہاں تک ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر 1000 10,000 کیس ہو کہیں ایک شرائط اگر نہیں ہے کہا جھوٹ بول رہے، نہیں ہے غلط ہے، مکالمہ نہیں کیا۔ اتنی احتیاط اسلام نے کرتی، مگر مسلمان کیا علماء دلچسپی ہوتی ہے آدمی کو، اور یہ وعید کی روایات جن کو اگر آدمی اپنے اندر اتار لے تو دنیا کے بے شمار مسائل کا حل ہے، لیکن نہیں کرتے۔ اسلام نے اتنی احتیاط کی ہے، علماء کو اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو اتارنا چاہیے، اور اگر نہیں اتاریں گے تو عامت البشر کے مقابلے میں سزا علماء کو زیادہ ملے گی، اس لیے کہ یہ جانتے ہیں، پھر نہیں کرتے، وہ تو جاہل ہے، نہیں کرتا، قیامت کے دن ہو سکتا ہے اللہ سے آتا ہے، اللہ میں نہیں جانتا ہے، اور اللہ جانتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کے اندر سختی ہو۔ چلیے باب ما جاء في كراهية الهجر للمسلمين. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري وقال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صالح هود محمد با شعیب و نوح و لوط، صالح و ہود و محمد
با شعیب و نوح و لوط منصرف دانو دیگر باقی ہمارا یہ تو منصرف ہے، صالح، ہود، محمد، شعیب، نوح، لوط منصرف دانو، دیگر تمام انبیاء کے نام غیر منصرف ہیں۔ حضرت ایوب بھی ان کے علاوہ ہیں، لہذا یہ غیر منصرف ہیں۔ وعن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيمس هذا ويمس هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وانس وابي هريره وهشام بن عامر وابي بن سعد رضي الله تعالى عنه هذا حديث حسن صحيح. یہ بھی حسن معاشرت ہے، مسلمان کو 3 دن تک چھوڑے رکھے، جس کو تقاضا طبیعت سے روکی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ان کی طرف سے آدمی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے اور تکلیف کی وجہ سے اس کا جی نہیں چاہتا کہ بولے، منہ کرے اس کی طرف سلام کرو۔ چلو یہ طبیعت ہے آدمی کی، اس طبیعت کا لحاظ کر کے فرمایا بھائی چلو 3 دن تک کر لو، کوئی حل نہیں ہونا تو یہ چاہیے، یہ بھی نہ ہو۔ ایک کان سے سنو دوسرے سے نکال دیا۔ لیکن اگر بالفرض و تقدیر مزاج بھول نہیں پا رہا ہے تو بھائی اس نے اچھا کیا میرے ساتھ، چلو 3 دن، اس لیے کہ تقاضا ہے کہ اللہ نے انسان کی طبیعت ایسی بنائی، کسی چیز کا تاثر فوری طور پر ہوتا ہے، اس کے بعد ختم۔ ابھی مر گیا آدمی، اس کو جس سے محبت کی، ماں باپ اولاد تھی، تو کیا آدمی مر جاتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے 2 دن 3 دن نہیں کھانا کھائے گا، پھر اس کے بعد آدمی کھاتا بھی ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، ہنستا بھی ہے، بات چیت بھی کرتا ہے۔ یہ تقاضا طبیعت ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تیسے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ چلو 3 دن تک چھوڑ دیں، اس سے زائد اگر چھوڑو گے فوق ثلاث من ہی آنو ہے، منع فرمایا گیا ہے، یا مطلب ہے کہ اس کے زائد چھوڑ دینا۔ بھائی میں تو باقی نہیں، فالوور ہو گیا، میں نے تو باقی نہیں، کیوں؟ مجھے ایسا کہہ دیا تھا، اس کی اجازت نہیں۔ اب فرماتے ہیں کیا صورت ہے؟ یلتقیان فیصد ھذا ویصد ھذا، کبھی ملے یہ تو اپنا منہ پھیر لیتا ہے، اور اپنا منہ پھیر لیتا ہے۔ وخیرہما الذی یبدأ بالسلام، ان میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو ابتدا بالسلام ہے، اور اگر اس نے سلام کا جواب نہیں دیا تو ابو داؤد کی روایت ہے یہ تو نکل گیا اس وعید سے، اب وعید کا مستحق وہی رہ گیا جس نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ بتقاضائے بشریت اجازت دی گئی ہے 3 دن کی، بس اس سے ظاہر ہے تعلقات میں استواری پیدا کرنا۔ لیکن استواری کا مطلب کیا ہے؟ کیا جیسے تعلقات پہلے تھے، اٹھنا بیٹھنا ہنسنا بولنا، وہاں پہنچو، یا بس سلام کرو جہاں ملاقات ہو، یہ کافی ہے اس کے لیے؟ تو عامۃ المحدثین فرماتے ہیں الذی یبدأ بالسلام سے جو بات چپکتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو چھوڑنا ہے اس کی انتہا ہوگی سلام پر۔ اگر سلام کرنا شروع کر دیا ختم، چاہے وہاں پہنچو چاہتے چاہے نہ۔ لیکن بعض محدثین فرماتے ہیں اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نہیں، چھوڑو جہاں سے وہاں پہنچو، صرف سلام نہیں۔
لیکن یہ عام طریقے پر ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ انسان کر رہا ہے یہ دوسرے انسان کے ساتھ کسی دینی معاملے کے ایک یا بطریق تربیت کر رہا ہے، استاد ہے، باپ ہے، خاندانی بزرگ ہے، وہ چھوڑتا ہے، خبردار بات مت کرو مجھ سے، جاؤ۔ یہ کر رہا ہے حفظ نفس کے لیے نہیں بلکہ تربیت کے لیے کر رہا ہے۔ جیسے میں نے اشارہ کیا تھا 2-4 دن پہلے کسی کے سوال پر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے ہیں، حضرت اسماء ان کی والدہ ہیں، حضرت اسماء حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ ام المومنین کے پاس جو کچھ ہوتا تھا وہ سب غریبوں کو صدقہ کر دیا کرتی تھی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت تعلق اور محبت، انہوں نے کسی موقع پر قسم کھا کر ہم نہیں کرنے دیں گے، وہ بات ان کو بہت ہی کرتا، میری اولاد کی طرح میری بہن کا بیٹا مجھ سے اتنا تعلق اور وہ مجھ کو کہتا ہے تو واللہ لا نخلیہ، ہم نہیں کرنے دیں گے۔ پھر مزید بنا میں ام المومنین ہوں اور میرے ساتھ ایسا کرتا ہے، بولنا چھوڑ دیا۔ ان کی صورت یہ تھی کہ جب کوئی آنا چاہتا تھا ملنا علوم نبوت کو حاصل کرنے کے لیے تو بغیر ان کی اجازت کے، چاہے وہ محرم ہو چاہے نہ، نہیں آ سکتا تھا۔ اجازت ہوتا تھا محرم ہوتا سامنے آتی، نہ محرم ہوتا پردہ درمیان پڑتا تھا، بیٹھ کر کے بات کرتے تھے۔ کسی طرح تیار نہیں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ جب ایک زمانہ گزر گیا تو درمیان میں کسی کو واسطہ بنایا، انہوں نے اجازت لی کہ میں ملنا چاہتا ہوں، گئے پیچھے پیچھے چھپ گئی، پردہ تھا درمیان میں پڑا ہوا، یہاں تک کہ انہوں نے ان کے لیے سفارش کی اور بہت زیادہ سفارش کی۔ پھر ان کو موقع مل گیا، یہ پردہ توڑ کر کے چلے گئے، جا کر کے لپٹ گئے، عورت تھی اور خالہ تھی، الخالۃ بمنزلۃ الام، وہ بھی لپٹ گئی اور دونوں خوب روئے اور رو کر کے مسئلہ بنا۔ یہ علی سبیل تربیت ہے، یہاں مطلب ہے حفظ نفس، کسی نے کسی کو کر دیا اور درمیان میں دل کے اندر خلش پیدا ہو گئی۔ غزوہ تبوک کے اندر جو لوگ نہیں جا سکے، کعب بن مالک ہے، مرادہ 3 آدمی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بولنا چھوڑ دیا، روایات آگے غزوات کے اندر آ جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا۔ یہ جو چھوڑنا ہے بات چیت نہیں ہے، کس بنیاد کے اوپر ہے؟ یہاں کسی کا کوئی حفظ نفس نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما رہے یہ بطریقہ تربیت کیا جائے گا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات سے جو ایلا ہوا ہے 1 مہینے کے لیے اور نبی کریم علیہ السلام نے چھوڑ دیا سب کو، وہ بھی اسی قبیل ہے۔ تو جو کچھ فرمایا جا رہا ہے یحضر اخاہ فوق ثلاث، وہ ہے کہ جس میں چھوڑنا اپنے حفظ نفس کے لیے۔ اگر کوئی بزرگ، چاہے وہ کسی طریقے سے بھی بزرگی ہو، خاندانی شرافت ہو، بلندی ہو، علمی تعلق ہو، استاد ہو، تو
اس طریقے کے اوپر، یا پیر صاحب ہیں، پیر روشن ضمیر، وہ اپنے مرید کو چھوڑ دیں بشرطے کے بغرض تربیت، تو ایسی صورتوں کے اندر اس کی اجازت، اس میں حفظ نفس نہیں ہے، جہاں حفظ نفس ہے وہاں چھوڑنے کی ممانعت ہے۔ جی باب ما جاء في مواساة الأخي وبه قال حدثنا أحمد بن مني قال بس حدثنا یہ روایت کرتے پھر سنتا ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت ایک گھنٹے کے بعد حضرت ایک گھنٹے کے بعد ابھی ہمارے والد صاحب کی آپریشن ہوگی، دعا کرتے ہیں اللہ تعالی شفائے عاجلہ مستمرہ دائماً فرمائے، آمین۔ کسی سے اس کے فتنے کے خوف سے کلام کرنا کیسا ہے، اگر اس سے کلام کرنے تو لڑائی جھگڑا کرے گا، بھائی سلام تو ہو سکتا ہے، میں نے کہا ابتدائی چیز سلام، سلام کرنے سے صفت تحابب پیدا ہوتی ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں، باقی اور آگے کی بات کرنا ہے گھنٹے ہو کر کرو۔ حاشیے کے ہاتھ کیا لکھا ہوا ہے؟ حانفیہ ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ حاشیے میں لکھا ہوا ہے ان یہجر اخاہ، اپنے بھائی کو چھوڑے۔ اخوت سے مراد اخوت دینی ہے، کہتے ہیں حاجر تخصیص بالذکر، خاصتاً اخاہ کو ذکر کرنا مراد یہ ہے۔ یہ اس مسئلے کی علت کو پیش کرتا ہے کہ اخوت اسلامی ہے، لہذا اگر یہ شرط نہ ہو، یعنی اخوت اسلامی نہ ہو، تو اگر اس کو چھوڑ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے یہ بات کہ اگر اخوت اسلامی نہیں ہے تو اس اخوت اسلامی کے نہ ہوتے ہوئے کسی کو چھوڑ دینا، یہاں یہ بات محسوس ہو رہی ہے، لیکن مفہوم مخالف کا اعتبار ہے یا مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی ایک طبقہ ہے علماء کا کہ جو مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں کرتے، لہذا اس شریعے کی بنیاد پر جو جس کا ذکر نہیں ہے کیسے اس کے اندر اس کو داخل کر دو گے؟ اب دیکھیے، آپ اگر کسی غیر مسلم سے اپنے تعلقات کو قائم رکھتے ہیں حرصاً علی ان یہتدی، آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میرے تعلقات اچھے ہوں تو ہو سکتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دے، آپ اپنے تعلقات کی کڑی کو توڑ دیں تو آپ نے اس کا نقصان کیا اور اپنے آپ کا بھی نقصان کیا۔ ایک آدمی اگر ہاتھ کے اوپر دولت ایمانی سے محروم ہو گیا، اگر رہتا تو دولت ایمانی میسر ہو جاتی، آپ کو کل قیامت کے دن بڑا فائدہ پہنچتا، آپ نے محروم اپنے آپ کو بھی کر دیا، اس کو بھی۔ اس لیے یہ بات نہیں، میں ہر دفعہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مراتب ہیں، بڑی تاکید ہوگی اخوت اسلامی پر، اگر نہیں ہے اخوت تو نفی کہیں نہیں ہے۔ آپ جنوا رہے ہیں کہ جہاں اخوت اسلامی وہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے، اب اگر نہیں ہے اخوت اسلامی تو وہاں بھی حکم ہے، ظاہر کہ اتنا موقع نہیں ہوگا جتنا یہاں ہے، اور اگر یہ اور چڑھ جاتی ہے اور بھی اسباب جمع ہو جاتے ہیں، جس کی تاکید اور بڑھ جائے
کی رائے ہے یہ، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر اس طریقے سے اہل اسلام غیر اہل اسلام کو چھوڑ دیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا۔ اور اسلام کے آگے بڑھنے کے لیے جو راستے اللہ نے کھولے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں نے آپ کو اذیتیں پہنچائی اور حرم کے اندر پہنچائی،